الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ اجمعین اما بعد فقد قال الحسین بن علی علیہم الصلاۃ والسلام ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناکثا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ یعمل فی عباد اللہ بالاثم والعدوان فلم یغیر علیہ بقول ولا فعل کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث جسے امام حسین علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، خود لشکر کے سامنے کھڑے ہو کر مقام بیضا پر اپنے اور حر کے لشکر کے سامنے اس حدیث کے ضمن میں ہم کربلا کے بعض پیغامات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کل جو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا وہ تھا کربلا میں حسین ابن علی اور ان کے اصحاب اور ان کے انصار کی طلب اور ان کا ہم و غم اور ان کا اصل درد کیا تھا، اور یہ عرض کیا گیا کہ ہمارا ہم و غم کچھ اور ہے، ہماری طلب کچھ اور ہے، ہمارا درد کچھ اور ہے، لیکن حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کا درد اور طلب کچھ اور تھی۔ حسین ابن علی کا درد یہ تھا کہ دین کو اتنا لاوارث کیوں چھوڑ دیا گیا ہے۔ حسین ابن علی کا درد یہ تھا کہ رسول اللہ کے حقیقی دین پر عمل کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ عمل نہیں ہو رہا تھا اسی لیے یزید جیسا حاکم آ کر بیٹھا ہوا تھا۔ ظاہری چیزیں تھیں لیکن رسول اللہ کے دین کی روح ختم ہو گئی تھی، اور یہ حسین ابن علی کا غم تھا، یہ حسین ابن علی کا درد تھا۔ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کا درد یہ تھا کہ یزید جیسا حاکم آ کر بیٹھا ہوا ہے تو پھر لوگ خاموش کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنا سکوت کیوں ہے۔ اسی لیے یہ حدیث بھی جو آپ کے سامنے پیش کی، یہ حدیث بھی امام صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی، رسول اللہ کی حدیث پیش کی کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ ایسے ظالم حاکموں کے ہوتے ہوئے اگر لوگ سکوت اور خاموشی اختیار کریں تو یہ خاموش لوگ چاہے وہ کتنے ہی اچھے لوگ ہوں، چاہے وہ اپنے آپ کو کتنا ہی عبادت گزار اور کتنا ہی مسلمان اور مومن اور حق پرست کیوں نہ سمجھتے ہوں، اگر ظلم کے اوپر وہ خاموش ہیں اور ظالم حاکم کے مظالم پر وہ خاموش ہیں اور دین کی توہین پر اور دین کی تبدیلیوں پر وہ خاموش ہیں تو ان کا انجام اسی ظالم کا انجام ہوگا۔ یہ وہ حدیث تھی جو کربلا کی بنیاد قرار پائی۔ اس لیے حسین ابن علی کا غم کچھ اور تھا، حسین ابن علی کی طلب کچھ اور تھی۔ کل عرض کیا گیا کہ ہماری ابھی طلب یہ ہے کہ ہم کس طرح مجلس نہیں کر پا رہے ہیں، اس طرح جلوس نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن حسین ابن علی کی طلب یہ تھی کہ دین قائم کیوں نہیں ہے، دین رسول اللہ کی دین کی روح کہاں کھو گئی ہے۔ حج ہے لیکن حج میں رسول اللہ کے دین کی توحید نہیں نظر آ رہی ہے، نمازیں ہیں لیکن نمازوں میں اللہ کے لیے قیام نظر نہیں آ رہا ہے، روزے ہیں لیکن روزوں میں بھوک پیاس تو نظر آ رہی ہے لیکن تقوی اور پاکیزگی نظر نہیں آ رہی ہے، کیونکہ اگر تقوی اور پاکیزگی ہو تو پھر یہ سکوت نظر نہیں آئے، پھر ان کی طلب بھی جو تبدیل ہو جائے۔ یہیں پر عزیزو یہ پیغام تھا کربلا کا جو عرض کیا تھا کل کی، ہم اپنی طلب کو کربلا کی طلب میں، ہم اپنی طلب کو حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی اگر طلب میں تبدیل کرتے ہیں تو ہمارا محرم، ہماری مجلسیں، ہماری عزاداری، اس کا درجہ بھی کہیں زیادہ بلند ہو جائے گا، بلند ہو جاتا ہے، انسان کی سوچ سے عمل بلند ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی جان دیتے ہیں لیکن ہر ایک کا جان دینا اتنا قیمتی نہیں ہوتا، لیکن جس سوچ کے ساتھ کربلا والوں نے اپنی جان دی اس نے آ کر اس قدر عظیم کر دیا، ان کی قربانیوں کو اتنا عظیم کر دیا۔ اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے ذیل میں جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی
ترجمہ بھی پہلے پیش کیا جاتا رہا کہ رسول اللہ نے اس شخص کی بات نہیں کی جو ظلم کر رہا ہے، اس شخص کے بارے میں، ظالم کے بارے میں، ظالم حاکم کے بارے میں تو یہ بہت ساری روایتیں موجود ہیں، آیات میں جو بتایا گیا ہے طریقہ وہ موجود ہے، جہاں پر رسول اللہ اس حدیث میں اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو ظالم حاکم نہیں ہے بلکہ ظلم پر خاموش ساکت تماشائی بنا ہوا ہے۔ اور یہ مسئلہ جو ہے صرف سن 61 ہجری کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ رسول اللہ کے دور کا مسئلہ بھی نہیں ہے، یہ مسئلہ قیامت تک کا مسئلہ ہے، اور رسول اللہ قیامت تک کے لیے راہ حل دے کر گئے ہیں۔ رسول اللہ نے قیامت تک کے لیے ظالم حاکموں سے نجات پانے کا نسخہ دیا ہوا ہے، اور نسخہ وہ ہے جو حسین ابن علی سلام اللہ علیہ نے آ کر عملی طور پر پیش کیا، یعنی سکوت اختیار نہ کرنا، اپنے فعل اور قول کے ذریعے سے خاموش نہیں رہنا، بلکہ میدان میں حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے طریقے سے حتیٰ چاہے اس کے لیے قربانی دینی پڑے۔ اب یہیں سے وہ بات آگے بڑھتی ہے جو کل بھی پیش کی جا چکی ہے، لہذا اس کو ہم نہیں بیان کرتے ہیں کہ جتنا بڑا مقصد ہوگا اتنی بڑی قربانیاں، بڑا مقصد بڑی قربانیاں طلب کرتا ہے، بڑی ذمہ داریاں یہ بڑی قربانیاں طلب کرتی ہیں، جو امام حسین علیہ السلام کو معلوم تھا اور اسی کو نگاہ میں رکھ کر امام جا رہے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال ہم اپنے حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے ایک بنیادی سوال آپ کے سامنے کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی ممکن ہے جواب کی طرف اشارہ کیا گیا، لیکن اس پہ تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس مسئلے کو اگر ہم سمجھ لیتے ہیں تو آج کی مجلس ہی کافی ہوگی کہ ممکن ہے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہو، ابھی تک یہ سوال بنا ہوا ہو کہ امام حسین علیہ السلام کو، جیسا کہ تاریخ کے حوالے پیش کیے کل آپ کی خدمت میں، کہ امام حسین علیہ السلام کو تو معلوم تھا کہ جا رہے ہیں تو شہید ہوں گے، اور لوگوں کو معلوم تھا، اہل بیت میں کے گھرانے میں ام المومنین جناب ام سلمہ جو رسول اللہ کی زوجہ تھیں ان کو معلوم تھا، جو اتنے اللہ نے ان کو طول عمر دی تھی، اور رسول اللہ کی رحلت کے 50 سال بعد جب کربلا کا واقعہ پیش آ رہا ہے تب بھی وہ زندہ ہیں۔ جناب ام سلمہ کو معلوم تھا، جناب ام سلمہ کی روایت موجود ہے، شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے، خوب جب لوگوں کو معلوم تھا تو امام حسین علیہ السلام کو اور بہتر طریقے سے معلوم تھا۔ تو سوال لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے، اور یہیں سے ایک بنیادی مسئلہ حل ہوتا ہے، یہیں سے کربلا کا ایک بہت ہی عظیم ترین پیغام ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ جب اس سوال کو ہم اگر سمجھ لیں کہ امام حسین علیہ السلام کو جب معلوم تھا کہ جان دینی ہے، جان جانی ہے، تو امام حسین علیہ السلام کیوں جا رہے ہیں اس راہ پر؟ اور یہیں سے ہمیں اپنے دور کے راستے طے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انسان جب بھی ظالم حاکموں کا سایہ منڈلا رہا ہو تو وہاں پر اس کا راستہ کیا ہوتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اور اسی سوال کے جواب میں یہ سب کچھ چھپا ہوا ہے۔ سوال یہ کہ امام حسین علیہ السلام کو جب معلوم ہے، امام حسین علیہ السلام کو جب یقین ہے اور 100% یقین ہے، خود بھی امام کو معلوم ہے، اس علم کی بنیاد پر جس کے وہ وارث ہیں، اور رسول اللہ کی زوجہ خود بیان کر رہی ہیں، روایت موجود ہے، امام صلی اللہ علیہ وسلم خود لوگوں سے بیان کر رہے ہیں، تو امام صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے کو کیوں طے کر رہے ہیں؟ آپ کہیں کہ مکے تک پہلے گئے تھے، پھر مکے سے بھی امام حسین علیہ السلام نکل رہے ہیں، ٹھیک اس وقت نکل رہے ہیں کہ جب حج کے لیے لوگ تیاری کر رہے ہیں، جب لوگ مکے سے نکل کر یعنی مسجد حرام سے نکل کر جب لوگ عرفہ کی طرف جا رہے ہیں، بالکل ٹھیک اسی وقت میں حسین ابن علی سلام اللہ علیہ اپنے حج کو اسے عمرے میں تبدیل کر کے اور حج کو چھوڑ کر، حج کو اسی حالت میں چھوڑ کر امام صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں۔ یہ عرض ہوگا کہ ایسے وقت کے انتخاب امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا؟ اور پہلے بھی جا سکتے تھے، یا حج کر کے چند دنوں بعد نکل سکتے تھے، ٹھیک ایسے وقت کا انتخاب امام حسین علیہ السلام نے کیوں کیا؟ یہ کسی ایک دوسرے پیغام کے ضمن میں یہ گفتگو ہوگی، پہلے بھی اس کے اشارے ہو چکے ہیں، اس اشرے میں نہیں لیکن کبھی اور ہو چکے ہیں، جو مومنین سن چکے ہیں ان کے ذہن میں ہوگا، ہم بعد میں ایک اشارہ اس کی طرف کریں گے کہ ایسے وقت کا انتخاب یہ اہم مسئلہ ہے کہ ایسے خاص وقت کا انتخاب کیوں کیا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام بحث ابھی کی بحث یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام جان رہے تھے اور ایسے وقت میں نکل رہے تھے اور مکے کے چھوڑ کے جا رہے تھے، اور مکے میں 8 ذی الحجہ کو نکلے ہیں، تو 8 ذی الحجہ کے شب میں لوگوں کو بلا کے کہہ بھی رہے ہیں، لوگوں سے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میرے ساتھ جان دینے کے لیے تیار ہو وہی چلے، باقی لوگ نہ چلیں ہمارے ساتھ، اپنا حج اب
نہیں چھوڑیں، حج کریں، وہی میرے ساتھ چلے جو جان دینے کو تیار ہے۔ یہ تاریخ کا جملہ ہے، معتبر کتابوں میں، مقاتل میں، تاریخ میں امام صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا ہے کہ امام نے لوگوں کو اکٹھا ہو کے، یہ تو خاموشی کی بات نہیں ہے، یہ لوگوں کے درمیان میں امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا، لوگوں کو اکٹھا کر کے امام نے فرمایا تھا 8 ذی الحجہ کے شب میں کہ من کان فینا باذلا محجتہ وموطنا علی لقاء اللہ نفسہ فلیرحل معنا، جو بھی ہمارے ساتھ اپنی جان دینے کو تیار ہے ہمارے اوپر، ہمارے لیے، اور جو بھی اپنے آپ کو اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے، موطنا علی لقاء اللہ، جو اپنے آپ کو اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے آمادہ کر چکا ہے، فلیرحل معنا، وہ ہمارے ساتھ رحلت کرے، چلے، رحلت یعنی روانہ ہو، یہاں سے چلے، انی راحل مصبحا انشاءاللہ، یا انی ذاہب، دونوں کلمہ تاریخ میں ہے، دونوں کا معنی ایک ہی، فرق نہیں پڑتا کہ میں صبح رحلت کرنے والا ہوں یا میں صبح یہاں سے نکلنے والا ہوں، تو جو اس کے لیے آمادہ ہے وہ میرے ساتھ چلے۔ ابھی سوال پھر دوبارہ پلٹ کے آتا ہے، امام کو جب بالکل یقینی طور پر معلوم ہے، امام بیان کر رہے ہیں لوگوں کو اکٹھا کر کے، تو امام کیوں جا رہے ہیں؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈیں عزیزو۔ اگر اس سوال کا جواب ہمیں مل جائے تو ہمیں سن 61 ہجری کی کربلا بھی سمجھ میں آ جائے، اور ہمیں اپنے اس دور کا راستہ بھی سمجھ میں آ جائے کہ ہم کو کیا کرنا ہے، اس دور میں ہمیں کیا کرنا ہے، اس عالمی ظلم میں۔ سن 61 ہجری کا ظلم جو ہے وہ عالم اسلام کا ظلم تھا، ابھی ایک عالمی ظلم ہے۔ عالمی ظلم میں اور ملکی پیمانے پر جو ظلم ہو رہے ہیں اور عالمی پیمانے پر جو ظلم ہو رہے ہیں، اس میں راستہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ ہمیں دے کر گئے، اور وہ راستہ اسی سوال کے جواب میں چھپا ہوا ہے۔ جواب اس کا یہ ہے، اسی طرف توجہ کریں عزیزو، جواب یہ ہے کہ حکومتوں کی انسانوں پر بڑی تاثیر ہوا کرتی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حکومت کوئی بھی ہو، ہم سے کیا لینا دینا ہے، حکومت آئے گی چلی جائے گی، ہم تو اپنے راہ و روش پہ باقی رہیں گے۔ نہیں، آپ اگر رہنا بھی چاہیں گے تو حکومتیں آپ کو اپنے راہ و روش پر باقی نہیں رہنے دیں گی، آپ کو اپنے مذہب پر باقی نہیں رہنے دیں گی۔ کچھ جو ہے وہ زبردستی والا کام ہوتا ہے، کچھ نیچرل طور پر انسان تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے۔ کبھی ہم اس کی گفتگو کر چکے ہیں اور ابھی اس کی گنجائش نہیں ہے کہ حتیٰ جب ایک تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ قومیں کس طرح سے تبدیل ہوئی ہیں حکومتوں کے تبدیل ہونے سے، حکومت کے بدلنے سے پوری قوم، حتیٰ قوم کا صرف ظاہری حالت نہیں بلکہ قوم نے مذہب و ملت، مذہب کو انسان بہت مشکل سے تبدیل کرتا ہے، مذہب یعنی جس راہ پر وہ چلتا آیا اس کو بہت مشکل سے انسان تبدیل کرتا ہے، لیکن حکومتوں کے تبدیل ہونے سے کس طرح سے لوگوں نے اپنا مذہب و ملت تبدیل کی۔ اس کا خود سب سے بڑا نمونہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ہے کہ جب رسول اللہ کی حق حکومت قائم ہوئی تو وہ باطل پرست لوگوں نے کس طرح سے آ کر، کتنے مخلص طور پر آ کر بہت سارے لوگ رسول اللہ کے ماتحت آئے اور انہوں نے اپنی جانیں دیں۔ بہت سارے مخلص لوگ جو رسول اللہ کے واقعی اور عظیم الشان اصحاب تھے، انہیں تو بس کسی طرح یہ فکر تھی کہ کس طرح رسول اللہ کے ساتھ اپنی جان دی جائے، اور یہیں سے وہ کربلا کے سوال کا جواب بھی ملتا ہوا نظر آتا ہے کہ جن کی نگاہوں میں بڑے مقصد سامنے ہوتے ہیں پھر ان کو جانوں کی پرواہ نہیں ہوا کرتی، وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ ہاں مجھے معلوم ہے، جو بھی رسول اللہ کے ساتھ میدان میں جاتا تھا ان کو معلوم تھا کہ یہاں پر جان جانے کا خطرہ ہے، بلکہ رسول اللہ کے ساتھ جو شروع کی جنگیں ہوئیں اس میں تقریباً یقینی تھا، معجزہ ہوتا تھا کہ بچ جاتے تھے، اللہ کی مرضی ہوتی تھی اور اللہ کی خاص نصرت ہوتی تھی، لیکن لوگ عام طور سے اس ارادے سے جاتے تھے کہ جب مثلاً 313 لوگوں کا لشکر 1000 لوگوں کے مقابل میں گیا جنگ بدر میں، جب 900 لوگ 3000 لوگوں کے مقابل میں گئے، 950 لوگ جنگ احد میں، جب تقریباً 3000 سے کم لوگ 10,000 لوگوں کے مقابل میں گئے جنگ خندق میں، تو کہاں یہ پتا تھا کہ اتنے لوگوں کے مقابل میں انسان بچ کر آئے گا۔ ٹھیک ہے، ان کے درمیان میں کچھ لوگ کمزور ہوتے ہیں، کچھ لوگ بھاگنے کی فکر میں ہوتے ہیں، کچھ لوگ اور ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اصل لشکر تو موجود تھا نا۔ اس اصل لشکر میں خود امیر المومنین موجود تھے جو ہر جنگ میں اسی نیت سے جایا کرتے تھے کہ کس جنگ میں اللہ کی راہ میں ہمیں شہادت نصیب ہو۔
یہ امیر المومنین کے خود کلام سے واضح ہے. جب یہ آرزو کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے چچا شہید ہو گئے میں بچ گیا، یعنی کیا آرزو یہ تھی کہ کس طرح اللہ کی راہ میں شہادت نصیب. جو رسول اللہ کے مخلص اصحاب تھے جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے، جسے بہت سارے لوگ رسول اللہ ہی کی زندگی میں شہید ہو گئے، خوب وہ کس لیے مقتل میں جایا کرتے تھے؟ ان کے لیے معلوم ہوتا تھا کہ راستہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، لیکن وہ شوق سے جاتے تھے، وہ عشق سے جاتے تھے. کیوں جاتے تھے؟ اس لیے کہ باطل حکومتوں سے نجات پائیں اور ایک صحیح انسانی حکومت الہی قانون کے تحت، جہاں پر انسانوں کے لیے ہمدردیاں ہوں، جہاں انسانوں کے لیے نفرتیں نہیں ہوں، جہاں ایک گروہ کو جدا کر کے دوسروں پر ظلم نہیں کیا جا رہا ہو بلکہ سب کے لیے خیر سوچا جا رہا ہو. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت کی خاصیت یہ تھی کہ رسول اللہ حتیٰ ابو جہل اور ابو لہب جیسے لوگوں کے لیے فکر مند تھے کہ ان کو بھی کسی طرح نجات دی جائے. اب انہوں نے خود ہی نجات حاصل نہیں کرنا چاہیے، وہ الگ مسئلہ ہے، وہ خود جہنم میں اپنے آپ کو لے گئے، وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن رسول اللہ کو یہ فکر تھی کسی طرح ان سب کو نجات دی جائے، کسی طرح ان سب کو بچایا جائے، کس طرح ان سب کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لایا جائے، کس طرح ان سب کو جہنمی زندگی سے، جو فسق و فجور و کفر و شرک و ظلمات اور نفاق کی زندگی تھی، اس جہنمی زندگی سے، یہی دنیا جہنم بن جاتی ہے ایسے انسانوں کے لیے، اس سے نکال کر انہیں جنت کی طرف لایا، جنت کی زندگی کی طرف لایا جائے. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا جا چکا کہ ہرد کہہ رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان میں دیکھ رہا ہوں. یعنی اگر عمر سعد کے ساتھ زندگی گزارنا ہو تو عمر سعد کے ساتھ رہ کر جتنا بھی انعام ملے، جتنی بھی سپہ سالاری ملے، جتنی بھی دولت ملے، یہ سب کچھ جہنم ہے. اور یہ اسی دنیا کی جہنم، یہ صرف آخرت کی جہنم نہیں. آخرت کی جہنم تو یقینی طور پر ہے ہی. عام طور سے جب جنت و جہنم کی بات ہوتی ہے لوگوں کا ذہن آخرت کے لیے جاتا ہے، نہیں، اسی دنیا کی جہنم. جیسے قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اسی دنیا میں مال آگ کھا رہے ہیں، آگ کھا رہے ہیں. یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنی آگ، اپنے شکم میں آگ بھر رہے ہیں. وہ دیکھتے نہیں، وہ محسوس نہیں کرتے کہ کون سی آگ کھا رہے ہیں. اسی طرح یہی دنیا ان کے لیے جہنم بن جاتی، واقعاً جہنم کی زندگی بن جاتی ہے. اور بعض لوگ جب حکومتوں کے بڑے پیمانے پہ آتے ہیں تو صرف اپنی زندگی کو نہیں بلکہ پورے ملک کی زندگی کو جہنم بنا دیتے ہیں، جو ابھی دیکھ رہے ہیں. بعض سیاستداروں نے، بعض سیاستدانوں نے اپنی حکومت کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے پورے ملک کو جہنم بنا دیا. لیکن اگر یہ جہنم میں بنایا ہے کچھ لوگوں نے تو جہنم یہ مایوس کرنے کے لیے ہم نہیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ خوب ہے تو جہنم تو کیا کریں، خاموش ہو کے بیٹھے کیا کر سکتے ہیں. نہیں، جن کے سامنے حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کا راستہ ہے، جن کے پاس رسول اللہ کا راستہ ہے، جن کے پاس رسول اللہ کی یہ حدیث موجود ہے، ان کے لیے ہر جہنم سے نکلنے کا راستہ بھی موجود ہے، یہ اس ظلم و بربریت کے دور میں. لہذا یہ تاثیر ہے، یہ حکومتوں کی تاثیر ہے. وہ رسول اللہ کی حکومت کے دور کی تاثیر ہے. وہ کتنی عظیم تاثیر ہوئی کہ اتنے پست، اتنے حقیر، اتنے معمولی لوگ وہ آ کر کتنا بلند ہو گئے، کتنا عظیم الشان ہو گئے. پھر تاریخ اٹھا کے پوری دیکھ ڈالیں، جب فرعونوں کا دور آتا ہے تو کیسے لوگ بن جاتے ہیں. حتیٰ انبیاء کی اولادیں کیا ہو گئیں. جناب یعقوب کی نسل، جناب یوسف کی اولاد، جناب یعقوب کی اولاد، جناب ابراہیم کی نسلیں، وہ فرعون کی حکومت میں آ کر کیا بن کے رہ گئے. اتنا بدتر انسان بن گئے تھے کہ جب موسیٰ جیسا نبی آیا تو ان کو بھی پریشان کر کے رکھ ڈالا. یعنی جناب موسیٰ کو ایک دن چین سے نہیں بیٹھنے دیا. حکومتوں کے اثر یہ ہوتا ہے، جب ظالم حکومتیں آتی ہیں تو یہ اثر ڈالتی ہیں، اچھی حکومت آتی ہے تو انسانوں کو رسول اللہ کے دور کی طرح سے تبدیل ہو جاتا ہے، یہ اثر ہوتا ہے. ابھی آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تھوڑا اور پچھلی تاریخ میں آگے دیکھنا چاہتے ہیں تو ظاہری نمونے موجود ہیں. مثلا مصر میں پوری حکومت، مصر یعنی ایجپٹ میں زیدی شیعہ حکومت تھی. پورا ملک جو ہے شیعہ تھا، پورا ملک جو ہے وہ زیدی شیعہ تھا، اہل بیت سے نزدیک. لیکن حکومت تبدیل ہو گئی، ابھی وہاں کی حالت تبدیل ہو گئی. ابھی آپ جا کے ڈھونڈیں، وہاں بہت مشکل سے کم لوگ ملیں گے. اس کے برعکس ایران میں اکثریت کچھ علاقوں کو چھوڑ کر
نارتھ ایران کے اور قم جیسے کچھ علاقوں کو چھوڑ کر پورے ایران میں سب اہل سنت تھے اور وہاں پر حکومت تبدیل ہوئی. یہ صرف نمونہ پیش کر رہے ہیں، ورنہ ہماری بحث یہاں اہل سنت اور شیعہ کی بحث نہیں ہے. کچھ چیزیں جو ہے وہ ہمارے درمیان میں حقیقی نہیں ہیں، وہ بنائی ہوئی چیزیں ہیں. جو نام و نہاد کی کچھ چیزیں ہیں وہ اس کی اہمیت نہیں، پہلے اس کو بیان کیا جا چکا ہے کہ اپنے آپ کو ان لفظوں میں بانٹنا. اور ابھی بعض لوگ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چینلوں کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے اگر اس چیز کو بہت بڑھاوا دے رہے ہیں. یہ سب چیزیں بے بنیاد ہیں، اس کی کوئی بنیادی مسئلہ نہیں ہے. اسلام کے نزدیک جو دو ہی مسلک ہے، یا حق یا باطل. اسلام میں نہ فرقے کی کوئی گنجائش ہے، نہ فرقوں کی کوئی حیثیت ہے. اسلام میں فقط یہ ہے کہ یا انسان حق پر ہے یا باطل پر ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو نام کوئی بھی دے رہا ہو. اور وہ کیسے طے ہوگا؟ وہ انسان کے راہ، روش، طریقہ، ایمان، عمل سے طے ہوگا. انسان حق پر ہے یا باطل پر. کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہے، کوئی اپنے آپ کو سنی کہے، کوئی اپنے کو زیدی کہے، کوئی اپنے آپ کو اسماعیلی کہے، کوئی اپنے آپ کو نہیں معلوم بورا کہے، کوئی اپنے آپ کو بریلوی کہے، کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہے. یہ کچھ بھی نام دے. اب یہ نام تو کسی نہ کسی وجہ سے جڑ جاتا ہے. کوئی اسکول سے جڑ جاتا ہے، اس کا نام دیوبندی ہو گیا. کوئی فلاں جگہ سے، کسی شہر کے کسی شخص سے جڑ جاتا ہے تو اس کا نام اور رکھ دیا جاتا ہے. تو ان ناموں کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ کے نزدیک بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں. جیسے قرآن میں اللہ یہودیوں کے لیے کہتا ہے کہ یہ تم سارے نام تم نے اپنے خود دے رکھے ہیں. ان ناموں کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ کے نزدیک صرف دو مسلک ہے، ایک حق مسلک ہے، ایک باطل مسلک. حق مسلک کے اصول بھی قرآن میں بیان کیے گئے، ایمان اور عمل صالح. جتنا ایمان اور جتنا عمل صالح ہوگا اتنا انسان حق پر ہے، چاہے اپنے آپ کو نام کچھ بھی دے رہا ہو. یہ جھوٹے ڈھکوسلے ہیں جو اتنے زیادہ بنائے گئے ہیں کہ جس کی بنیاد پر لوگوں میں اتنی تقسیم کرتے ہیں، اور تقسیم کر کے ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں، ایک دوسرے کے اندر دوری پیدا کرتے ہیں. پہلے یہ کام جو ہے وہ باہر کی ملک کیا کرتے تھے، برطانیہ، انگلینڈ کی حکومت، دوسرے لوگ کرتے تھے. ابھی اسرائیل، امریکہ یہ لوگ کر رہے ہیں. ابھی اور ہم اندر آ کر دیکھتے ہیں تو ہمارے ملک میں کچھ طاقتیں ہیں اور کچھ ظالم طاقتیں ہیں جو یہ کام آگے کر رہی ہیں، اور وہ یہ نفرت کی فضا پیدا کر رہی ہیں. یہ سب کوئی اس کی حیثیت نہیں. لیکن جس چیز کی حیثیت ہے وہ ہے کہ انسان یا تو حق پر چل رہا ہے یا باطل پہ چل رہا ہے. یا انسان کا عقیدہ، انسان کا دین، انسان کا ایمان حق ہے جو اللہ کے دین کے مطابق ہے، جو ہمارا خالق ہے. جو عقیدہ بنانے کا ہمیں حق نہیں ہے. عقیدہ اگر ہم بناتے ہیں تو حتماً وہ باطل عقیدہ، یہ طے ہے. اگر ہمارا اپنا بنایا ہوا عقیدہ ہے تو وہ حتماً باطل ہے. عقیدہ انسانوں کے لیے وہ بنا سکتا ہے کہ جس نے انسانوں کو خلق کیا ہے، جو خالق ہے انسان کا، اور وہ کامل عقیدہ بنائے گا. باقی ہمارے عقیدے سب ناقص اور بے بنیاد ہوا کریں گے. تو ہم یہاں پہ عرض کر رہے تھے کہ ایسے وقت میں، ایسے حالات میں حکومتوں کا اثر یہ ہوتا ہے. لہٰذا یہ چیزیں جو ہم مثال دے رہے ہیں مصر کی یا ایران کی، تو یہ فقط سمجھنے کے لیے ہے کہ حتی ظاہری طور پر اتنا اثر ہوتا ہے، ورنہ بنیادی طور پر یہ کوئی فرق نہیں ہے. بنیادی طور پر یہ لفظوں میں کچھ نہیں چھپا ہوا ہے کہ کہاں اہل سنت تھے، کہاں شیعہ تھے. بنیادی طور پر یہ کہ کہاں کتنے لوگ حق پر ہیں، کتنے لوگ حق پر تھے اور کتنے لوگ باطل پر تھے. خود کربلا کی جنگ میں آ کے دیکھیں کہ یہی کربلا کی جنگ میں دو سگے بھائی موجود ہیں. ایک بھائی اس طرف ہے، ایک بھائی اس طرف. ایک ماں کے اولاد. ابھی کہتے ہیں ہم فلاں ماں کے بیٹے ہیں، فلاں خاندان کے، تو فلاں ہمارا مسلک ہے. یہ نہیں ہے. یہ دیکھیں انسان جب حق و باطل کا معرکہ آتا ہے تو کہاں پہ جا رہا ہے، کس راہ پہ جا رہا ہے. دو سگے بھائی موجود ہیں، ایک عمر سعد کے لشکر میں ہے، ایک جو ہے حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے لشکر. اور دونوں، اور اتفاق سے دونوں، بہرحال امام حسین السلام کے لشکر میں وہ تو سب کو شہید ہونا ہی ہے. وہ جو بھائی عمر سعد کے لشکر میں وہ بھی ہلاک ہوا، اسی حالت میں ہلاک. تو یہاں اس سے یہ طے نہیں ہوتا. اور کربلا جنگ بھی اسی بات کی تھی، جہاں پر آ کر انسان کو یہ طے ہو جائے کہ حق و باطل کا راستہ ہے کیا. تو یہ مثال ہم نے اس لیے دی عزیزوں کہ یہ حکومتوں کا اثر ہوتا ہے. حکومتوں کا اثر ابھی اگر دیکھنا ہے، ابھی دیکھنا، یہاں بات پوری کر کے ہم اپنی آخری نتیجے تک پہنچتے ہیں. حکومتوں کا اثر ابھی اگر دیکھنا، دیکھیں آج کی عرب حکومتیں کتنی ذلتوں کا سودا کر رہی ہیں. انہی گزشتہ دنوں میں آپ نے دیکھا محرم سے پہلے کہ کس ذلت کا سودا کیا ہے امارات نے اسرائیل کے ساتھ. کروایا گیا ہے، یہ سودا کروایا جا رہا ہوتا ہے.
یہ ذلتوں کا سامان فراہم کیا جا رہا ہوتا ہے. یہ پیچھے بیٹھے ہوئے یزید آ کر اس طرح سے دھیرے دھیرے عمر سعد کی بناتے ہیں. عمر سعد پہلے سے عمر سعد وہ عمر سعد نہیں تھا جو کربلا میں آ گیا. عمر سعد ابھی چند دنوں پہلے کی بات تھی جب وہ کسی طرح تیار ہی نہیں تھا. 3 محرم کو عمر سعد بالکل اس بات کے لیے تیار نہیں تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے مقابل میں جائے جنگ کرنے کے لیے. لیکن یزیدوں کی تربیت پائے ہوئے، شامی حکومت کی تربیت پائے ہوئے ابن زیاد عمر سعد کی تربیت کرتے ہیں. یہ ایک قانون ہے عزیزوں، اور دھیرے دھیرے تربیت کرتے ہیں، دھیرے دھیرے بناتے ہیں. جس طرح ادھر حسین ابن علی حق کی تربیت کر رہے ہیں، کسی کو حر بنا رہے ہیں، کسی کو ظہیرقین بنا رہے ہیں، اسی طرح یہ قرآن کا قانون ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. اللہ مومنوں کا ولی ہے، اور اللہ اپنی ولایت کے ذریعے سے، اپنے نمائندوں کے ذریعے سے مومنوں کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کے آتا ہے. جس کے اندر ایمان کی کوئی رمق باقی ہے، اللہ اس ولایت کے ذریعے سے اسے نکالتا ہے، ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لے آتا ہے. اللہ کس طرح سے حر کو نکال کر لے گیا، اللہ نے کس طرح سے ظہیرقین کو نکالا، کن ظلمات سے نکال کر کتنے عظیم نور کی طرف پہنچایا. لیکن دوسری طرف بھی یہ سفر جاری ہوتا ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. وہ لوگ جو کافر ہیں، کافر یعنی انکار کرنے والے. کافر کا اصل مطلب ہے حق سے انکار کرنے والے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کلمہ پڑھ رہا ہو، لیکن اگر حق سے انکار کر رہا ہے تو وہ کافر ہے. تو وہ لوگ جو کافر ہیں، اولیاءہم الطاغوت. ان کے اولیاء کون ہیں؟ ان کے اولیاء طاغوت ہیں. طاغوت یعنی جو اللہ کے مقابل میں ہے، چاہے وہ رسول اللہ ہی کی مسند پہ آ کر بیٹھ گیا ہو، چاہے وہ کوفے اور شام کی مسند پہ آ کر بیٹھا ہو، لیکن ہے طاغوت کیونکہ اللہ کے مقابل میں ہے. ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ وہ عمر سعد بنا رہے ہوتے ہیں. چھوٹے سے عمر سعد کو بڑے سے عمر سعد میں تبدیل کرتے ہیں. وہ عمر سعد کی جو اگر اپنے آپ کو سنبھالنا چاہتا تو نجات بھی پا سکتا تھا. آخری لمحے تک حسین ابن علی سلام اللہ علیہ نے اسے نجات دینے کی کوشش کی. نجات دینی چاہیے. اور یہیں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کچھ لوگ جب غلط راستے پہ نکل جاتے ہیں تو وہاں پر حسین ابن علی کے پاکیزہ کلام کا بھی اثر نہیں ہوتا ان کے اوپر. ابھی کہتے ہیں نا کہ لوگ اتنے بڑے بڑے علماء کی باتیں ہیں، رہبروں کی باتیں ہیں، مراجع کی باتیں ہیں، اس طرح بعض لوگ اتنے فاسق و فاجر کر دیے گئے ہیں ہمارے درمیان میں آ کر، ان کے اوپر باتوں کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ وہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، وہ بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں بزرگوں کے ساتھ. کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک منزل سے گزرنے کے بعد پھر تاثیر ختم ہو جاتی، پھر رسول اللہ کی زبان کا بھی اثر نہیں ہوتا. قرآن بھی کہتا ہے کہ آپ کے بس کی بات نہیں، ان کو زندگی دینا. یہ مر چکے ہیں، ان کی روحیں مر چکی ہیں، مردہ روحوں کو نجات دینا آپ کے بس کی بات نہیں. آپ نہیں ان کو دلا تو اثر نہیں ہوتا. لہذا کربلا کا جو پہلے دن عرض کیا گیا، کربلا کا ایک پیغام یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو اس گریے کے ذریعے سے، رونے کے ذریعے سے، حسین ابن علی کے ذریعے سے اپنے دل کو نرم کرے تاکہ اس کے اوپر صحیح باتوں کا اثر ہو، تاکہ وہ عمر سعد بن کر نہ نکلے بلکہ حر بن کر نکلے. یہ صلاحیتیں انسان میں خود پیدا کرنی ہوتی ہیں. حر نے اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کی، وہ نکل گیا اور امام نے اسے آ کر نجات دیا. یہ تاثیر تھی، اور یہ آج کی تاثیر ہے. آج کی حکومتوں کی تاثیر دیکھیں کہ اتنی ذلت، اتنی رسوائی، اتنا گھناؤنا عمل، اتنا بدکردار لوگ جو پوری امت کے پیسے کو لوٹ کر صرف اپنی چند دن کی حکومت کو باقی رکھنے کے لیے پوری امت کا سودا کر رہے ہیں. ابھی ایک ملک نے کیا ہوا ہے، امارات نے، ابھی دوسرے ملکوں پر پریشر بنایا جا رہا ہے، اور یہ زبردست یزیدی پریشر بن رہا ہے. ابن زیادوں کو آ کر لگا دیا گیا ہے، ذمہ داریاں دے دی گئی ہیں، عمر سعد بنائے جا چکے ہیں، اور یہ سب ہو رہا ہے. یہ پورا کورس طے کیا جا رہا ہے کہ اور دوسرے ملک کو نکالا جائے، ان کو دھمکا کر، ڈرا کر کہ تمہارے درمیان میں ہم اختلاف پیدا کر دیں گے، تمہاری حکومت چھن جائے گی. تمہارے درمیان میں طرح طرح کے، صرف اپنی حکومت کو بچانے کے لیے ایک ایسے ظالم حکومت کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے جو اسرائیل کی حکومت یہ ہے. اور حکومت کا پھر اثر یہ ہوا کہ اتنی یہ عمل انجام دے لیا گیا، اور امت اور لوگ
ساکت خاموش بیٹھے رہ گئے۔ یہاں پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، پھر یہیں سے کل شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی، کہ یہ ایسا ذلیلانہ عمل انجام دیا گیا اور لوگ سکوت اختیار کیے ہوئے۔ عرب دنیا ساکت ہے، اپنی بےغیرتی پر، اپنی ذلتوں پر ساکت ہے۔ ابھی نہیں معلوم کتنا ذلتوں کا سفر اور طے کرنا، اور یہیں سے یہ بھی طے ہوتا ہے کہ کچھ امتیں وہ ہوتی ہیں جو آ کر خود کو بھی عزت دیتی ہیں، اسلام کو بھی عزت دیتی ہیں، دین کو بھی عزت دیتی ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو خود کو بھی ذلیل کرتے ہیں، اپنی نسلوں کو ذلیل کرتے ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اسلام اور قرآن کو رسوا کر کے رکھ دیتے ہیں، جو ابھی آج کی عرب امت یہ کر رہی ہے اپنے حاکموں کے ماتحت۔ یہ ہے حکومت کا اثر، اور ایسی حکومت ہوتی ہے جس کے لیے پھر رسول اللہ کی حدیث سامنے آتی ہے کہ اگر یہاں پر خاموش رہا جائے، یہاں پر سکوت اختیار کیا جائے، تو ان ساکت لوگوں کا انجام جو پیٹرول کی دولت کھا کر امیر المومنین کے قول کے مطابق اتقوا سکرات النعم، نعمتوں کی بدمستی میں جو غرق ہیں، ان کا انجام وہی ہوتا ہے جو ان کے ظالم حاکموں کا انجام ہوتا ہے۔ اس انجام سے حسین ابن علی نکال رہے ہیں، آج بھی نکال رہے ہیں، بس یہیں پہ تمام کی گفتگو ہے۔ اس انجام سے حسین ابن علی نکال رہے ہیں۔ اس انجام سے حسین ابن علی نے صرف حبیب نے مظاہر کو، صرف مسلم نے اوسجہ کو، صرف زہیرقین کو، صرف جو ہے کوفے سے آنے والے دیگر اصحاب کو، صرف عمر سعد کے لشکر سے 32 لوگوں کو نہیں نکالا کہ جو عمر سعد کے لشکر سے نکل کر حسین ابن علی کے لشکر میں آئے اور جان دی، قربانی دی۔ بعض نام آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، سعد، ابو الحطوف، دو سگے بھائیوں نے کس طرح آ کر حسین ابن علی کے اوپر اپنی قربانی دی، عمر سعد کے لشکر سے نکل کر، اور دیگر مجاہدوں نے کس طرح آ کر قربانی دی۔ ان کی تعداد کم سے کم 32 لوگوں کی تعداد ہے۔ تو حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کا ہنر ہی یہ ہے کہ لوگوں کو اس طرح سے ظلمات اور تاریکیوں اور جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے آئیں، اور یہ عمل آج بھی حسین ابن علی انجام دے رہے ہیں۔ اگر لوگ نکلنا چاہیں، اگر لوگ یہ نہیں معلوم ملنگیت اور نصیریت اور جہالتوں کے چکر میں اور نہیں معلوم الگ الگ نام دے کر اس کی گمراہیوں میں پھنس کر اپنے آپ کو گمراہیوں کے دلدل میں ایسا نہ پھنسا لیں کہ ان کو کوئی نکال نہ سکے، اگر اپنے اندر وہ حر کے دل کی کیفیت پیدا کریں، تو آج بھی حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کا ذکر، حسین ابن علی کا دین، حسین ابن علی کا مسلک، حسین ابن علی کا راستہ آج بھی انہیں نجات دینے کے لیے تیار، جس طرح نجات دی۔ حبیب نے مظاہر کیسے آئے، زہیرقین کیسے آئے، سعید کیسے آئے۔ میں نے کل تھوڑا سا زہیر ابن قین کا ذکر کیا تھا، آج میں 2 مجاہدوں کا ذکر کرتا ہوں۔ بہت سارے مجاہدین، یہ کربلا میں مصائب کے دن محدود ہوتے ہیں، محدود مجاہد کا ذکر ہو پاتا ہے، ورنہ کربلا کے پہلے ہی حسین ابن علی کے نمائندے نے جو اپنی شہادت و قربانی پیش کی، جناب مسلم بن عقیل نے جو مقدمہ کربلا، جو عاشورہ کا مکتب عاشورہ کا مقدمہ قرار پایا، نہیں پیش کر پاتے، بہت ساری قربانیاں پیش نہیں ہو پاتی۔ کس طرح سے، کس تنہائی کے عالم میں اپنے آقا کی طریقے سے پیاس کے عالم میں شہادت قبول کی، تنہائی کے عالم میں شہادت قبول کی۔ کربلا میں چند جملے میں اس مجاہد کے لیے ضرور عرض کروں، اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں کہ جناب مسلم ابن عقیل 3 عنوان سے، 3 پہ اعتبار سے حسین ابن علی کے طریقے سے تھے، اپنے آقا کی طرح سے تھے۔ ایک تو شہادت پیاس کی حالت میں ہوئی، پانی آتا تھا لیکن زخمی تھے، دانت ٹوٹ گئے تھے، تلوار پڑی تھی، پتھروں کی بارش ہوئی تھی، ہونٹ کٹ گئے تھے، چہرہ زخمی تھا، پیاسے تھے۔ مسلم ابن عقیل نے دیر تک جنگ لڑی تھی، ہزاروں انسانوں سے جنگ لڑی تھی، 500 کا لشکر آتا جا رہا تھا، گلی کوچوں میں ہزاروں انسانوں سے ایک تنہا مجاہد جنگ لڑ رہا تھا۔ یہ معمولی مسئلہ نہیں تھا عزیزوں، لیکن پیاسا شہید ہوا، پیاس کے عالم میں۔ جن کے لیے حلال و حرام ہوا کرتا ہے وہ جانتے ہیں کہ پیاس سے جان بھی جا رہی ہو، لیکن خون کا قطرہ اگر ٹپک گیا ہے تو وہ پانی نہیں پیا جا سکتا، نجس پانی نہیں پیا جا سکتا، لہذا اپنے آقا کی طرح سے پیاسے شہید ہوئے۔ دوسری شباہت تھی اس غلام اور آقا کے درمیان میں، حسین ابن علی اور حسین ابن علی کے بھروسے مند ساتھی کے درمیان میں
جن کے لیے لکھا تھا امام نے کہ اخی و ثقتی من اہل بیتی، میرا بھائی ہے، میرا بھروسے مند ہے میرے اہل بیت میں سے، ان کے دو درمیان میں دوسری شباہت یہ تھی کہ امام کو بھی تنہائی میں شہید کیا گیا۔ اس کے پہلے جو بھی کربلا میں شہید ہوتا تھا سرحانے حسین ابن علی ہوتے تھے، عباس ہوتے تھے، مقتل میں لوگ جاتے تھے، لیکن آخر میں حسین ابن علی بالکل تنہا تھے۔ اور ادھر کوفے کے دارالامارہ پہ مسلم ابن عقیل کو بھی تنہا اس ظالموں کے بھیڑ میں، جہاں ایک انسان اتنا معتبر بھی نہیں رہ گیا تھا جس سے مسلم ابن عقیل اپنی وصیت کر سکے، اور جس ملعون سے وصیت کی اس نے وصیت کو بھی جا کر بیان کر دیا، وہ یہی شخص تھا عمر سعد۔ اور یہیں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ 10 محرم کو پیش آیا۔ 10 محرم سے 1 مہینہ 2 دن پہلے، 32 دنوں پہلے یہ عمر سعد ایسا شخص تھا کہ عمر ابن زیاد کے دربار میں جس شخص پر بھروسہ کرنا چاہا جناب مسلم بن عقیل نے، وہ عمر سعد تھا۔ یہ بہت بڑی عبرت کا مقام ہے کہ صرف 32 دنوں پہلے عمر سعد وہ تھا کہ جس پہ بھروسہ کر کر جناب مسلم بن عقیل نے وصیت کی تھی، جو خود حسین ابن علی کا بھروسے مند تھا، ثقتی من اہل بیتی، انہوں نے عمر سعد پر بھروسہ کیا تھا، لیکن وہیں سے جب بھروسہ توڑا عمر سعد نے تو دھیرے دھیرے کس طرح عمر سعد بنتا چلا گیا۔ وصیت کی تھی، لیکن اس ملعون نے جا کر اپنی وہ وصیت جو جناب مسلم بن عقیل نے تنہائی میں خاموشی میں کی تھی، چونکہ راز تھا، وصیت راز ہوا کرتی، راز بیان بھی کیے تھے۔ کچھ وصیت تو خیر راز نہیں تھی کہ میں اتنے مدت سے یہاں پر ہوں، میں قرض دار ہو گیا ہوں، میری زرہ بیچ کر قرض کو ادا کر دینا، میں قرض کی عالم میں اس دنیا سے نہ جاؤں، لیکن یہ راز تھا کہ میں نے اپنے آقا کو خط لکھا ہے، میرا آقا کوفے کی طرف آ رہا، ان بے وفاؤں کے درمیان میں میرے آقا کوئی پیغام دینا کہ کوفے کی طرف نہیں آئے، یہ راز تھا۔ لیکن عمر سعد نے وہیں پر جا کر ابن زیاد سے یہ راز بیان کر دیا، اور وہیں سے عمر سعد بننا شروع ہو گیا۔ تو 30-32 دنوں میں بھی اس طرح عمر سعد بن جاتے ہیں۔ یہ خطرہ ہے، یہ ہر زمانے میں خطرہ ہے، ہر ایک کو اس بات کا خطرہ ہے۔ ابھی یہاں پہ بیان نہیں کرتے، پہلے بیان کیا کہ عمر سعد کی اپنی پرانی تاریخ کیا ہے، اس کے باپ کی تاریخ کیا ہے، لیکن یہ ہے تبدیلیاں اس طرح کی۔ لیکن ابھی ہم جناب مسلم بن عقیل کی بات کر رہے ہیں کہ اس پورے بھیڑ میں کوئی انسان اتنے بھروسے کا نہیں تھا کہ جس کے اوپر جس سے وصیت کی جائے، اور جس سے وصیت کی تو وہ بھی اتنا بھروسے کا نہیں نکلا کہ وصیت پہ عمل کر سکے، اور تنہا شہید کیا گیا۔ امام کا یہ جانشین تنہا شہید کیا گیا۔ یہ شباہت تھی آقاؤں میں اور غلام میں۔ اور تیسری شباہت یہ تھی کہ کربلا کے میدان میں ہر ایک شہید ہونے والے کا لاشا اٹھا اٹھا کر حسین ابن علی لاتے رہے، کسی کی لاش بے غور و کفن نہیں پڑی تھی، لا کر مقتل میں لٹایا، خیموں تک لائے، 6 مہینے کے بچے کو لے جا کے دفن کیا، لیکن حسین ابن علی کا لاشا مقتل میں تنہا تھا، کوئی اٹھانے والا۔ اسی طرح یہی شباہت تھی اس غلام میں بھی، جناب مسلم بن عقیل میں بھی، کہ جب کوفے کا مسافر نظر آیا اور امام حسین علیہ السلام نے آواز دی، میرے بھیا عباس دیکھو یہ شخص کوفے کی طرف سے آ رہا ہے، اسے لے کر آؤ، ذرا مسلم کی حالت و کوفے کی حالت معلوم کرو۔ جناب عباس گئے، اسے لے کر آئے اور آ کر حسین ابن علی کے سامنے کھڑا کر دیا۔ عباس کو دیکھ رہا ہے، حسین ابن علی کو دیکھ رہا ہے، وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ جو عباس کو دیکھا تھا، عباس کی ہیبت و جلالت اور شخصیت کو دیکھا تھا، اور جب فضل عباس نے کہا کہ میرا آقا تمہیں بلا رہا تھا، وہ حیرت میں پڑ گیا، یہ کون سا انسان ہے، اس کا آقا کون ہو سکتا ہے؟ آپ کا آقا کون ہے؟ میرا آقا زہرا کا لال ہے، رسول اللہ کا فرزند ہے۔ جب لے کر آئے حسین ابن علی کے سامنے، اس نے کہا اے آقا، میں آپ سے کوفے کے حالات تو بتانا چاہتا ہوں، لیکن اگر ممکن ہو سکے تو میں تنہائی میں آپ کو بتاؤں۔ حسین ابن علی نے کہا یہ میرے سب محرم ہیں، یہ میرے سب قریبی ہیں، ان سب کے درمیان میں بیان کرو۔ آپ کو پتہ ہے جناب رقیہ ابوالفضل بن عباس کی سگی بہن تھیں، ام البنین کی بیٹی تھی، جناب مسلم بن عقیل باپ کے سگے بہنوئی ہوا کرتے تھے، وہاں پہ موجود تھے، جناب مسلم کے بچے موجود تھے، کہا نہیں سب کے درمیان میں بتاؤ۔ حسین ابن علی کے سامنے اس مسافر نے بیان کیا کہ جب میں کوفے سے نکلا تو اس عالم میں نکلا کہ مسلم کے پیروں میں رسی باندھ کر کوچے اور گلی میں پھرایا جا رہا تھا۔ امام کا یہ غلام اسی طریقے سے کوفے کی گلیوں میں بے گور و کفن اس کو لاش کو پھرایا جا رہا تھا، جس طرح حسین ابن علی کا لاشا
کربلا کے مقتل میں بے گور و کفن پڑا تھا، اور بہن آ کر فریاد بلند کر رہی تھی، انت اخل حسین، کیا تم ہی میرے ماما جائے بھائی، کیا تم ہی میرے بھائی حسین ہو؟ اگر تم میرے بھائی حسین ہو تو سر کہاں ہے، سر پہ امامہ کہاں ہے، دوش پہ رضا کا؟ الا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وإذ الطاهر.